الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یزید بدبخت کا انجام، اس کی دردناک موت کے بارے میں سنیں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے اگر آپ ہمارا یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک بھی کریں۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی تڑپتا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے کر کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے امام حسین کی کرامات میں یزید پلید کے انجام کے بارے میں ایک اور واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی اور نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت یعنی نکما اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ خنجر آبدار تیز دھار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کوں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کی اہالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داپ یعنی دفنا آئے۔ اب ذرا اس کی قبر کا حال بھی سنیے۔ چلیے، چنانچہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے۔ اکثر وہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اب وہاں شیشہ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور کانچ کو گلانے کی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے، گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی۔